اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کی ہماری نشست اس لیے بڑی خاص ہے کہ ہمارے مقرر، ہمارے کہہ لیجئے بڑے ہی محبت اور پیار کرنے والے ہمارے بڑے استاد علامہ شفاعت رسول صاحب، اور خاص بات یہ ہے کہ میری ان کے ساتھ دوستی، میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میرا ان کا تعلق اور دوستی کی جو وجہ ہے وہ اتنی یونیک اور اتنی منفرد ہے کہ وہ شاید ہی کسی کو اس طرح کا تعلق نصیب ہوا ہو۔ اس دوستی کی وجہ ایک سفر ہے۔ میں پاکستان سے باہر تھا، ٹریول کر رہا تھا اور ٹرین میں تاشکند سے بخارا جا رہا تھا۔ یہ ایک طویل سفر تھا، تھکا دینے والا سفر تھا۔ کہیں بیٹھا تھا ایک ڈبے میں، تھوڑا سا ناگواری کی کیفیت تھی، تو میری جو بچہ تھا ٹیم والا، اس نے سمجھا کہ سر کو بہتر ہے ڈبہ بدل دیں سر کا۔ تو مجھے نہیں پتا تھا میرا ڈبہ بدلا جانا ہے تو مجھے علامہ صاحب نے مل جانا ہے تو وہ میرا ڈبہ بدلا اور میری نشست جو تھی وہ علامہ صاحب کے ساتھ والی نشست تھی۔ میں علامہ صاحب سے پہلے سے واقف تھا، نام سے واقف تھا۔ بڑا خوبصورت زمانہ جب پی ٹی وی، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، پہلے بھی دیکھتے تھے، صبح صبح پی ٹی وی پہ علامہ صاحب کو سننا، علامہ صاحب کے بیان کو سننا، پھر کئی ہورڈنگز پہ میں نے دیکھا علامہ صاحب کی تصویر کو، پھر وہ جو ان کے موضوعات ہیں ان کی سلیکشن کو، ان کے کام کو کچھ ویڈیوز میں بھی سنا۔ اچھا، میں اس نشست میں ایک چیز کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ہی آج مائک یا گفتگو کا شفٹ کر دوں گا علامہ صاحب پہ۔ میرے پاس بے شمار سوال تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اچھا طالب علم ہونا ہی شاید اچھا استاد ہونا ہے۔ آپ اگر طالب علم ٹھیک ہے نا، اچھے ہیں، اصل میں طالب علم ہے، تو آپ استاد بھی کسی حد تک ٹھیک ہی۔ لیکن اب طالب علم سچے نہیں ہیں، علم کی طلب سچی نہیں ہے، تو سوال بھی سچے نہیں ہوتے۔ میرے پاس بے شمار سوال تھے، تو میں نے آغاز کیا ایک سوال سے، بات بڑھی، دوسرا سوال، مختلف سوالات سے چلتے چلتے اب پنجابی میں کہتے ہیں میں پھنس گیا، اچھا خاصا پھنس گیا۔ اور پھنسا اس لیے کہ میں حیران ہوا کہ ایک ایسا شخص، میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک شخص جو پاکستان سے جس کا تعلق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارا جو علم ہے، دین کا علم بھی ہے، وہ بھی بڑا تقسیم اس وقت ہوا پڑتا، فرقوں میں تقسیم ہے، پھر نفرتیں ہیں، پھر قدورتیں ہیں، پھر ڈیوائیڈ اتنا ہو چکا ہے۔ اور یہ میرے سوال سارے کے سارے اور ان سوالوں کے جواب سارے کے سارے جو جواب علامہ صاحب دے رہے تھے وہ بڑے آفاقی اصولوں سے تھے، ان کا کینوس بڑا بگ تھا اور اس میں ایک ڈائمینشن نہیں تھی صرف سوچنے کی۔ یعنی میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ یہ شریعت کو، طریقت کو اور جدید زمانے کے چیلنج کو ایک وقت میں جاننے والا کون ہے۔ میں حیران تھا کہ ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ میرا واسطہ پڑ گیا، جو شریعت سے بھی واقف ہے، طریقت سے بھی واقف ہے اور نئے زمانے کے چیلنج کو بھی جانتا ہے۔ یعنی میں یہ وش کروں گا، اظہار کروں گا کہ دین کا سمجھنا اور سمجھانا جس طرح علامہ شفاعت رسول صاحب کے، کاش یہ والا دین ہمیں سمجھ آ جائے، اس انداز سے سمجھ آ جائے، اس معاشرے میں نفرت ختم ہو جائے گی، اس معاشرے میں قدورت ختم ہو جائے گی، اس معاشرے میں ایک صحیح معنوں میں عملی طور پہ جو عشق رسول ہے وہ نظر آنے لگ پڑے گا، اس معاشرے میں ہارمنی آ جائے گی، پیس آ جائے گا۔ تو یہ ساری میری گفتگو کے بعد میں سر آپ کا بڑا بڑا مشکور ہوں علامہ صاحب، میری آج فاؤنڈیشن بڑی برکت والی ہو گئی، آپ آئے، اور میں دعا گو بھی ہوں اور التماس دعا بھی ہے کہ آپ اس ادارے کے لیے، ان سب دوستوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور چاہوں گا سر آپ پہ شفٹ ہوں۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ میں آج عزیز امین محترم جناب قاسم علی شاہ صاحب کی دعوت پر ان کے اس ڈیرے کو دیکھنے کے لیے میں حاضر خدمت ہوا۔ بڑا عجیب اتفاق تھا کہ جب انہوں نے تصویریں اپنی فیس بک پر لگائیں تو مجھے پاکستان سے کافی میرے ملنے والوں نے
مجھے اسکرین شاٹ بھیجے کہ آپ قاسم شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں نے کہا جی قاسم شاہ صاحب کے ساتھ. تو اتفاق ایسا ہے کہ اس سے پہلے میں اس نام سے باخبر نہیں تھا، اور آج ان کے کام کو دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شہر لاہور میں رہتے ہوئے ایسی شخصیت سے بے خبر رہنا یہ ان کی عظمت کو تو کم نہیں کرتا لیکن میری محرومیوں میں اضافہ کرتا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. پہلے میں نے سوچا کہ میں اسے ایک روایتی انداز میں وقت گزارنے کے لیے اس موضوع پر گفتگو کروں گا، لیکن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو دیکھنے کے بعد اور یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر نوجوانوں کو دیکھ کر میرا ذہن پھر تھوڑا سا بدلا کہ نہیں، کچھ باتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی بھی ہوں کہ جس سے ہمارے مستقبل کا جو ڈائریکشن ہے اس کا بھی تعین ہونا چاہیے. میں کوئی بات بھی تعصب پر مبنی نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے اختلاف کی نہیں کرتا، اور پیشہ ورانہ انداز خطابت سے آڈینس کو متاثر کرنے کی بھی میں ہرگز کوشش نہیں کرتا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 70 سال وہ پاکستان جس کو آپ بوڑھا پاکستان آپ کہہ لیں، اور 70 سال سے اوپر اس پاکستان کی عمر ہو گئی، آج تک ہم لوگ اپنی صحیح ڈائریکشن ہی متعین نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے معروضی انداز میں وقت ٹپاؤ کے انداز میں ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں سیاسی لوگوں کی تو ایک مجبوری ہے ہی کہ انہیں اپنے پاپولیرٹی کو باقی رکھنا ہوتا ہے، انہیں ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ پبلک کے مائنڈ اور اس کی دلچسپی اور اس کے ذوق اور مزاج کا خیال نہ رکھیں تو پھر سیاست نہیں چل سکتی. رہی ہمارا مذہبی حلقہ، تو مذہبی حلقے میں بھی زیادہ تر جو شہرت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم لوگ کافی جگہوں پر حقیقت پر مبنی گفتگو نہیں کرتے. مگر ایک ریفارمر جو ہوتا ہے اس کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب اس دور کے ریفارمر ہیں. ان کے جو میں نے قریب سنے، جو ان کی گفتگو میں نے سنی، جس قدر میں سن سکا اس ملاقات کے بعد مجھے اس گفتگو میں نئی جہتیں نظر آتی ہیں، ایک درد نظر آتا ہے، اپنے ماضی سے وابستہ رہنے کی تڑپ نظر آتی ہے، اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کی جدوجہد نظر آتی ہے. تو میں جناب قاسم علی شاہ صاحب کی اسلوب پر ہی آگے بڑھاتے ہوئے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کروں گا. قرآن اور حدیث میں لفظ عشق اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں فرمایا، محبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں اشد حبا للہ، کہ وہ شدت محبت کا رشتہ اللہ سے قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس شدت محبت کو ہم لوگ عشق کہہ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق در حقیقت ایمان یہی ہے، در حقیقت اسلام یہی ہے، یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے، یہی حقیقت ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دین ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حرمیست. اگر دین کو سمجھنا چاہتے ہو، دین پر چلنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فکری اور عملی مضبوط رشتہ قائم کرو. کعبے کے طواف دین اسلام نہیں ہے، کیونکہ کعبے کے طواف تو مشرک بھی کرتے تھے. مسجدوں کے چکر یہ بھی اسلام نہیں، کیونکہ مدینہ میں 300 سے زائد کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، لیکن رب نے انہیں منافق کہا.
در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل اور دماغ میں جاگوزی کر لینا، بٹھا لینا، اس انداز سے بٹھا لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا مظہر تھے وہ صحابہ کرام تھے اور اہل بیت اطہار تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جب بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گفتگو کرتے یا حاضر خدمت ہوتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے تو ان کا پہلا جملہ کیا ہوتا تھا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کوئی چیز پوچھتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے، وہ جواب دیتے تو جواب بعد میں دیتے تھے، پہلے یہ جملہ بولتے تھے کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ اور جنگ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے تو صحابہ میں سے مہاجرین کھڑے ہو کے جواب دیتے، انصار خاموش رہتے۔ حضور نے پھر پوچھا، پھر مہاجرین کھڑے ہو گئے، پھر پوچھا، پھر مہاجرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چوتھی بار پوچھا تو انصار کی طرف دیکھا تو انصار کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم تو اس لیے خاموش تھے کہ مہاجرین کا ہم میں سے درجہ اسلام میں اور خدمات میں بہت زیادہ ہے، تو جب وہ ایک بات جواب دے رہے ہیں تو ان کا جواب ہمارا ہی جواب ہے۔ اگر آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے جنگ کریں اور کیا اسٹریٹجی اختیار کریں، تو حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم اپنے سروں کو کاٹ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر جنگ کے لیے ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے دوڑا دیں تو ہم اس سے بھی پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور آپ کا ادنا سا اشارہ ہم اس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور جو حضور سے عشق کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ اپنا سب کچھ حضور پر قربان کرتے ہیں۔ ان کا تکیہ کلام یہ ہوتا ہے کہ حضور ہماری جان مال آپ پر فدا اور قربان ہو جائے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اپنے گھر سے لے آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے مال اکٹھا کیا، آدھا لے آئے اور آدھا گھر چھوڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لائے اور کیا چھوڑا ہے، تو سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور میں آدھا مال گھر کے لیے چھوڑا ہوں بچوں کے لیے اور آدھا آپ کی خدمت میں۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہر موقع پر ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتے تھے، تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ میں بہت زیادہ مال حضور خدمت میں پیش کیا ہے تو اس دفعہ ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ کافی دیر گزر گئی، ابو بکر صدیق نہ آئے، تو جب آپ تشریف لائے تو آپ دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنا ہدیہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کدھر ہے؟ ابھی یہ حضور گفتگو فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل اس کا جواب آپ کو دینے کے لیے عرش سے اترا ہے۔ اور کیا جواب دیا کہ حضور صدیق اکبر کچھ محسوس کر رہے ہیں ہچکچاہٹ اندر آنے سے، اس لیے کہ انہوں نے سارا اپنا گھر کا مال اکٹھا کر کے یہاں تک کہ سوئی تک سامان اس ہدیے میں ڈالی۔ جب گھر سے لے کے نکلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ ابو بکر اپنا یہ پھٹا بوسیدہ سوٹ بھی اس میں رکھ دو، تو گھر والی نے کہا کہ یہ کس کام آئے گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا سوٹ بوسیدہ ہے، لیکن جنگ کے موقع پر کسی زخمی کے مرہم پر پٹی باندھنے کے کام آ سکتا ہے، تو وہ بھی رکھ دیا۔ تو گھر میں ٹاٹ تھا، اسے باندھ لیا۔ تو رب العالمین نے حکم دیا فرشتوں کو، حور و غلمان کو کہ آج کچھ دیر کے لیے جنتی پوشاک اتار کے وہی ٹاٹ پہن لو جو زمین پر میرے حبیب کے یار نے پہنا ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ پہلی رات تھی، شب عروسی تھی، تو اچانک اعلان ہو گیا کہ جہاد کے لیے آؤ۔ تو آپ نے اپنی پہلی رات کی دلہن کو چھوڑا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میدان جنگ میں
تشریف لے گئے اور شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو زخمیوں کو اور شہداء کو اکٹھا کیا گیا تو ایک شخص کی کمی تھی شہداء میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی حضور ایک شہید نہیں مل رہا، حنظلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے آسمان کی طرف جب دیکھا تو صحابہ نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے اس صحابی کو وضو اور غسل کی بھی فرصت نہ مل سکی، یہ اسی حالت میں آ گیا. تو رب العالمین نے شہادت کے بعد کے جو جسم کو بالکل پاک کر دیتی ہے اور شہید کا غسل نہیں ہوتا، اس کو اس کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا ہے کہ اس حنظلہ کی لاش کو اٹھا کے عرش پر لاؤ اور یہاں اس کو آب کوثر سے غسل دو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت و عشق کرنے والے لوگ تھے، ان کا پہلا کلام یہی ہوتا تھا کہ حضور ہمارا جان، ہماری مال، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہو. آج ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دوسرا تقاضا ہے وہ ہے کہ آپ ادب رسول کا لحاظ رکھیں. دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیونکہ حضور کے بعد اٹھتے بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں پورا رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آداب کا سکھایا. اس میں فرمایا اے میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ جب نبی کے ساتھ چلو تو ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر نہ چلو بلکہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے چلا کرو. اب یہاں ایک بڑا ہی محبت بھرا ایک نقطہ ہے، آپ ضرور اس سے محظوظ ہوں گے. اس میں لفظ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو اور رسول سے آگے نہ بڑھو، کہ جب چلو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کس وقت آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ چلتا ہے کہ ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود وضاحت ارشاد فرمائی کہ جب مجھے چلتا ہوا دیکھو تو یوں گمان کیا کرو کہ میں نہیں چل رہا، خدا چل رہا ہے. آپ دیکھیے جب وہ بیعت رضوان کی بیعت ہوئی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ہاتھوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے تھے تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے پیارے نبی کے صحابہ، یہ تمہارے ہاتھوں پر رسول کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ خود خدا کا ہاتھ ہے. تو فرمایا کہ جب نبی کے ساتھ چلو تو قدم سے قدم ملا کے نہ چلو، ایک قدم پیچھے ہو کے چلا کرو. پھر اگلا ادب سکھایا کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا کرو تو ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو. دوسرا ادب. تیسرا ادب یہ کہ جس طرح آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں یار دوست کہہ کے اور نام لے کر، اس انداز سے میرے نبی کو مت پکارا کرو بلکہ یا رسول اللہ کہا کرو، یا نبی اللہ کہا کرو، یا حبیب اللہ کہا کرو. اور پھر اس کے بعد ایک اور لفظ بڑا عجیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بلند آواز سے بولو گے اور عام طریقے سے میرے نبی کو مخاطب کرو گے تو تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. اب یہاں لفظ ضبط نہیں ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا لفظ حبط ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ضبط نہیں فرمایا، حبط فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کا بڑا نفیس سا ایک فرق ہوتا ہے کہ ضبط جو چیز ہوتی ہے اس کا انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ مجھ سے چھن گئی ہے، اور حبط میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ فلاں چیز مجھ سے چھن گئی ہے. آپ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو بالکل ہی اللہ سے بڑا اجر پاؤں گا. ایک شخص کافر ہو جاتا ہے، کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میرے تو سارے اعمال ضبط ہو گئے، میرے پاس تو کچھ نہیں رہا. حبط میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نامہ اعمال خالی ہو جاتا ہے مگر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں محروم ہو چکا ہوں. اور پھر فرمایا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چلے جائیں تو ان کو آواز دے کے نہ بلاؤ، انتظار کرو جب میرا حبیب خود باہر آئیں تو پھر ان سے ملاقات کر لیا کرو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے اور وہ اتنی بڑی ذات ادب سکھا رہی ہے کس کا؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا.
تو عشق رسول کا سب سے بڑا تقاضا دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیں تو بڑے ادب سے نام لیں، سر جھکا کر نام لیں، اور آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکرار اور اصرار اور پابندی اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ اور تیسرا جو تقاضا عشق رسول کا ہے وہ ہے اطاعت۔ اگر آپ اطاعت نہیں کرتے تو پھر آپ محبت نہیں کرتے، پھر آپ کا دعویٰ تو ضرور ہے لیکن اس دعوے میں حقیقت نہیں ہے۔ مجھے ایک بچپن میں میرے والد گرامی بیت تھے حضرت سید نور حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ تھے حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمہ اللہ کے۔ تو میں بہت چھوٹی عمر میں والد صاحب قبلہ کے ساتھ جاتا تھا کہنے والا شریف، اور وہاں ان کے پاس بیٹھتے تھے، گفتگو سنتے تھے اللہ والوں کی۔ مجھے زیادہ تو یاد نہیں، بہت چھوٹا بچپن کا واقع باتیں ہیں، لیکن دو باتیں مجھے بڑی یاد رہیں۔ ایک تو بات یہ کہ اپنا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں فلاں جگہ بیعت ہوا تھا تو وہ میرے پیر صاحب مر گئے، میں پھر دوسری جگہ بیعت ہو گیا، وہ بھی مر گئے تھوڑے عرصے کے بعد، ہوں میں تیجی ہاں تھوڑے کو بیعت ہونا آیا۔ آپ تو کسی اور طرف لے گئے بات کو، وہ بھی یہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے فرمایا جلال میں آگے نے فرمایا بیلیا مرید مر جاندہ ہے، پیر نہیں مرتا۔ یہ آپ تو اس طرف لے گئے نا کہ آپ حضرت کو روانہ کرنے کے لیے شاید آگے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری میں نے وہاں سنی کہ کیونکہ ان کے ارد گرد دوسرے مسلک کے کچھ لوگ تھے، وہ خود بھی پہلے سنی نہیں تھے، بعد میں سنی ہوئے، پھر رب نے انہیں ولایت عطا فرما دی۔ تو ان کے دروازے کے سامنے سے ان کا پڑوسی یہ گزرتا تھا اپنا لکڑیاں لاد کر گدھوں پر، تو سلام بھی کرتا اور سلام کر کہتا کہ ان کو کہتے تھے حضرت صاحب، حضرت جی کوئی کام ہو گئے تھے، جان بھی حاضر ہے۔ ایک دفعہ دو دفعہ سال ہر سال سے وہ یہی کہتا تھا اور گزر جاتا تھا۔ ابھی وہ گزر ہی رہا تھا، اس نے یہ جملہ بولا تو ادھر خادم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت صاحب وہ لنگر کھانے کی لکڑیاں ختم ہو گئے ہیں نا، لکڑیاں لے آنی نہیں تو کوئی سواری، کوئی گدھا، کوئی ریڑھی کا انتظام ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا بیلے روز کہندا ہے کہ جان بھی حاضر ہے، انہوں کہو کہ آج دو گھنٹے تینوں اپنا گدھا ہی دے دے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ لکڑیاں لانی ہے لنگر کھانے کی تو گدھا ہی دے دو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب نے جا کے آکو کہ جان حاضر ہے گدھا نہیں۔ تو ہم لوگ بھی شاید اسی ٹریک پر اتر گئے ہیں کہ بھئی اپنا فنا کام آپ کر لیں بس، تو آپ کی شفاعت ہو جائے گی قیامت کے دن، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کو تو بخشائے ہیں، فلاں آپ محفل میں چلے جائیں، فلاں پروگرام کر لیں، لنگر پکا لیں، چار 10 دیگیں پکا لیں، بس کافی ہے۔ یہ سب چیزیں کار خیر ہیں، ان کا بڑا اجر ہے، کسی کو کھلانا بڑا ثواب ہے، کسی محفل میں جانا، اللہ رسول کی باتیں سننا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن معیار تو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب ہے نا، قرآن ہمارے لیے معیار ہے۔ تو فرمایا کہ جو میرے رسول سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت کرے، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر کیا کرو، فاتبعونی، پھر آؤ میرے رسول کی اتباع کر لو۔ تم تو یہ چاہتے تھے نا کہ اللہ تمہارا محبوب بن جائے، تحبون اللہ، کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا محبوب بن جائے، تو آؤ میرے نبی کی اطاعت کر لو، میں تمہیں اس سے بھی ایک مقام، ایک درجہ آگے فائز کر دوں گا۔ وہ کیا کہ تم تو اللہ کو محبوب بنانے کے لیے آئے تھے، میرے نبی کی اطاعت کر لو، اللہ محبوب تو بن ہی جائے گا، لیکن اطاعت مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 تقاضے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔